اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سیرت کے سبق میں ہم نے سرایا اور غزوات کا ٹاپک دیکھنا ہے۔ سیرت نگاری کی اصطلاح میں غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور سریہ وہ فوجی مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہ لے کر گئے ہوں۔ سرایا اسی سریہ کی جمع ہے۔ تو آج ہم یہی ٹاپک دیکھیں گے۔ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے، یعنی کل جو ہم نے پڑھا تھا نا، دو منصوبے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر، یعنی ایک جو قبائل اس شہرہ کے ارد گرد یا اس شہرہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ بندی کے معاہدے کرنا، اور دوسرا اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ تو یہ دونوں انہی کا ذکر ہے کہ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جائے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں، اور یثرب کے مشرکین اور یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بے جا طیش اور تہور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ ان سرایا اور غزوات کے مختصر احوال درج ذیل ہیں، یعنی ایک بنیاد تو بتا دی کہ سرایا اور غزوات کی وجہ کیا تھی اور کیسے اس کو پلان کیا گیا۔ اب 1 to 1 ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے غزوات تھے، کیا ہوتا گیا۔ تو سب سے پہلے ہے سریہ سیف البحر، رمضان 1 ہجری مطابق مارچ 623 عیسوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریہ کا امیر بنایا۔ یاد رہے کہ سریہ وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس سریہ کا امیر ان کو بنایا گیا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمرو نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمبردار حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ پہلا سریہ ہے جو ہم نے دیکھا۔ نمبر 2 سریہ رابغ، شوال 1 ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن حارث بن المطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمرو البحرانی اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مصطح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ تھے۔ سریہ خرار، یہ تیسرا سریہ ہے جو کہ ذی القعدہ 1 ہجری بمطابق مئی 623 عیسوی میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے
5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ چوتھا سریہ غزوہ ابوا یا ودان صفر 2 ہجری بمطابق اگست 623 عیسوی میں ہوا۔ ودان مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ رابغ سے مدینہ جاتے ہوئے 29 میل کے فاصلے پر پڑتا ہے اور ابوا ودان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ بہرحال اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اب یہ غزوہ ہے، یہ سریہ نہیں ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمرو بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی: یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علم بردار تھے۔ اب ہے جی غزوہ بوات۔ یہ ربیع الاول 2 ہجری میں بمطابق ستمبر 623 عیسوی میں پیش آیا۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوا کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ہے غزوہ صفوان جو کہ ربیع الاول 2 ہجری ستمبر 623 عیسوی میں پیش آیا۔ اس غزوہ کی وجہ یہ بنی کہ زبن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراہ گاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینے کی امارت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یعنی غزوہ کے علم بردار حضرت علی تھے جن کے پاس سفید علم تھا، اور جب یہ غزوہ کے لیے نکل رہے ہیں تو پیچھے جو مدینے کی امارت ہے یا اس کا جو انتظام ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ اس کے بعد نمبر 7 غزوہ ذی العشیرہ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری 2 ہجری نومبر دسمبر 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، یعنی 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس سے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طلب میں ذی العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الاولیٰ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعیین میں اہل سیر کا اختلاف ہے، یعنی اہل سیرت جو ہیں سیرت نگار وہ اس میں تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں اس کی تاریخ میں۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔
اس کے بعد ہے سریہ نخلا، رجب 2 ہجری جنوری 624 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے، یعنی وہ تحریر تب دیکھیں گے جب 2 دن کا سفر طے کر چکے ہوں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں درج تھا، جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سماع و اطاعت کی اور اپنے رفقاء کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقاء اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن خزرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے، یعنی مولا اس کو کہتے ہیں جو کسی کا آزاد کردہ غلام ہو، تو مغیرہ کے آزاد کردہ غلام تھے یہ حکیم بن کیسان۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں۔ آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رات بھر اگر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمر بن خزرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں بھی کسی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کی حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کیا۔ چنانچہ بڑی چہمگوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی کلئی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ بہرحال اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ یعنی وہ ایک حرمت پامال کرنے پہ اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے خود وہ تو ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟ یعنی شہر حرام ہے نا، یہ حرمت والا شہر ہے، تو اس وقت ان کو اس کی حرمت کا خیال نہیں آیا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگ و عار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا۔ یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے۔ ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے
قرظ بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا، اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستمرانیوں کا ارتکاب کر چکے تھے۔ ادھر سریہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا۔ انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا، اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ مسلمان چاہیں تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ مشرکین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز آنے اور جوہینہ اور بنو زمرہ کی طرح صلح و صفائی کی راہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے جذبہ غیظ و غضب اور جوش بغض و عداوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے، اور ان کے سنادید و اکابر نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی ان کے جو بڑے عقلمند لوگ تھے نا، انہوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو دھمکیاں ہیں ان کو اب پریکٹیکل کر لیا جائے کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی طیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا۔ باقی رہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے سریہ کے بعد شعبان 2 ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، پس اگر وہ وہاں یعنی مسجد حرام میں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو۔ کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں مگر ظالموں ہی پر۔ اس کے بعد جلد ہی دوسری نوع کی آیات نازل ہوئی جن میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی اور بعض احکامات بھی بیان کیے گئے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اس کا ترجمہ ہے، بس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو، اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائے گاہ نہ کرے گا، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے۔ فرمایا، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے جس میں جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ تو یہاں چند آیات ذکر کی گئی جن میں جنگ کا تذکرہ ہے، اور اس سے یہ ہرگز مطلب نہ نکالے کوئی شخص کہ وہ خود ہی کوئی ویپن اٹھائے اور چل پڑے جی یہی دین ہے اور میں اس پر عمل کرنے لگا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں دین کے کسی ایک حصے کو اٹھا کر اس کو دین سمجھ کر اس سے خود ہی کوئی غلط نتیجے نکال کر اخذ کر کے اور خود اس پر چلتے رہنا، یہ ہرگز بھی درست نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی والے دین میں، اسلام میں پورے داخل ہو۔ کہیں ایک سے پکڑ لیا اور دوسرا سارا ہی چھوڑ دیا، ایک حصہ اٹھا لیا اور دوسرا سارا ہی چھوڑ دیا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج سلامتی پر مبنی ہے، امن اور سلامتی والا دین ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے یہ پوری ایک ہسٹری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس دور سے گزر رہے تھے جبکہ ہر طرف سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ذرا بھی ان کو سٹیبل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور یہ سب چیزیں اس وقت پھر حکومتی سطح پر طے پائیں تب جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ان پر عمل کیا گیا۔ انفرادی طور پر ایسے احکامات عمل درآمد نہیں کیے گئے تھے، اور اسلام کا مزاج بنیادی طور پر سلامتی پر مبنی ہے، نہ کہ شر و فساد پر۔ بہرحال کسی بھی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں جی کہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت اور ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا، حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا۔ لہٰذا وہ پروردگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کا تقاضا کر رہے تھے، خصوصاً سریہ عبداللہ بن جحش کے بعد، جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا۔ احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خون ریز مارکے کا وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھر کس طرح اس نے قیدیوں کے باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا، لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے۔ پھر انہی دنوں شعبان 2 ہجری فروری 624 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے اب خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے۔ اس طرح اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب اور انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہوئے تھے کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصلی حالت پر واپس چلے گئے، اور اسی طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئیں۔ تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی۔ تو یہاں تک آج کا لیسن مکمل کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم غزوہ بدر کبریٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔